بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ و سلام، مصنف حافظ محسن خان۔ احسان اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ 1984 میں 27 رمضان مبارک سے 2-3 دن پہلے شاد باغ سے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں اچانک ایک موٹر سائیکل سوار سامنے آ گیا۔ میرا اسکوٹر پھسل گیا اور ٹانگوں پر کافی چوٹیں آئیں۔ اس رات بڑی ہی مشکل سے عشاء کی نماز پڑھی اور تراویح پڑھنے سے محروم رہا۔ رات کو سونے کی کوشش کی لیکن چوٹوں کی وجہ سے سارا جسم درد کر رہا تھا، جس کی وجہ سے نیند اڑ گئی تھی۔ میں نے انتہائی محبت کے ساتھ آہستہ آہستہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کہ اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ سوئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفا میرے جسم پہ رکھا، جس سے میرے جسم میں ایک عجیب سی ٹھنڈک و کیف و سرور کی لہر دوڑ گئی۔ میرے جسم کا سارا درد ختم ہو گیا اور درود شریف کی برکت سے مجھے شفا مل گئی، یہاں تک کہ میں نے بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھی۔ میرے عزیزوں، درود شریف کے وظیفے ہوں یا آزمودہ نسخے، سب کے سب انسان کو اس راستے پر چلنے کے لیے معاون ہوتے ہیں۔ اصل چیز تو آپ کے اندر کی محبت ہے۔ جو شخص خالص محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اس کی مشکلات ویسے ہی حل ہو جاتی ہیں۔ اس کی ضمانت میں ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں تو مجھ پر درود پڑھو کہ یہ غموں کو بھا لے جائیں گے اور گناہوں کو مٹائیں گے۔ اب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق درود پڑھنے سے غم خود بخود غلط ہو جائیں گے، تو پھر کیوں نہ ہم ساری کی ساری توجہ محبت پر مرکوز کر دیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہم تعداد اور دنوں کا تعین کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اتنے دن محبت سے درود پڑھو گے تو غم دور ہوں گے۔ پس جب دنوں اور تعداد کا تعین نہیں کیا گیا تو ایک عاشق صادق کو ان چکروں میں پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ آغاز میں صرف محبت سے درود پڑھیں اور پڑھتے چلے جائیں۔ اس بات کا خیال دل میں نہ لائیں کہ اتنے دن ہو گئے درود پڑھتے ہوئے مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ یہ تو پھر سراسر آپ اپنی ذاتی مفاد کی خاطر درود پڑھ رہے ہیں کہ جب مطلب پورا ہوا تو پھر تو کون اور میں کون۔ آپ بس اس رستے پر آ جائیں اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ محبت اور توجہ سے پڑھنا ہے اور اسی در سے لے کر اٹھنا ہے۔ ویسے تعداد کا تعین آپ کی سہولت کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اتنے وقت فری ہوتے ہیں اور اس وقت میں اتنی مرتبہ درود شریف توجہ اور محبت سے پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ تعداد کا تعین کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے۔ لہٰذا شروع میں خوب محنت کریں، پریشانیاں مشکلات خود ہی حل ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ و سلام، مصنف حافظ محسن خان۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔